اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ان لوگوں کو بتا دیں، اللہم یا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں ربنا اے میرے رب، یا رب، اللہم اے میرے اللہ، یا اللہ، مالک الملک، مالک تو ہی مالک ہے، الملک ملکوں کا، اقتدار کا، یا اللہ اقتدار اس کائنات میں تیرا ہے، توتی دیتا ہے تو، الملک اس اقتدار میں سے کوئی حصہ اس دنیا کا، من تشاء جس کو چاہتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے اس دنیا میں جہاں انسان کو تو نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، ویسے تو ساری کی ساری بادشاہی، سب کا سب اقتدار، سب کا سب اختیار یا اللہ تیرا ہے۔ اس میں سے تو آزمانے کے لیے انسانوں کو حصہ عطا کرتا ہے، ان کو بادشاہیاں دیتا ہے، ان کو اختیارات دیتا ہے کہ وہ اختیارات لے کے اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، انصاف کا سلوک کرتے ہیں یا بے انصافی کا سلوک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے خون کو نچوڑتے ہیں یا ان کو انصاف مہیا کرتے ہیں اور ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کی بجائے ان کے زخموں پہ مرہم پٹی کرتے ہیں۔ یہ تیری آزمائش ہے، لیکن تو جس کو چاہے اس کو یہ اختیار اور یہ اقتدار جو ہے تو عطا فرماتا ہے دنیا کی بادشاہی میں سے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور جس سے تو چاہتا ہے اسے واپس چھین لیتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فرعون بھی، نمرود بھی، بڑی بادشاہیاں تھیں، خدائی دعوے بھی کیے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو ذلت کی موت مار دیا، پکڑ جب اللہ کی آ گئی تو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے نیک بادشاہ بھی تھے، اللہ والے بھی بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو بادشاہیاں عطا کی، اس کی ایک مثال ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی ان کی دعا کے مطابق نہ کسی کو پہلے ملی، نہ ان کے بعد کسی کو ملی، تو وہ بھی بادشاہ جس کو تو چاہے۔ اصل سمجھنا کیا ہے کہ ہر چیز کا مالک میرے اللہ ہے، اس میں سے، اپنے خزانوں میں سے، اپنی نعمتوں میں سے جس کو چاہے جو عطا کرے اور جتنی چاہے وہ ذمہ داری دے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کیوں؟ جتنی بڑی انسان کے پاس پوسٹ ہوگی، عہدہ ہوگا، اتنا ہی اس کا حساب ایسے ہی ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد دیکھیں، کتنی ہم بار بار پڑھتے بھی ہیں، دہراتے بھی ہیں کہ آپ نے کہا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کا جواب دے۔ تو آج کیا بادشاہیاں ایسے ہی چل رہی ہیں؟ اللہ نے تو حساب ایسے ہی لینا ہے نا، کیونکہ ان کی تربیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوئی تھی، اس لیے ان کو خوف تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جس کو تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی عزت ڈال دیتا ہے۔ یہ ڈنڈے والی عزت نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت وہ ہوتی ہے کہ لوگ دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ جس کی سب سے بڑی مثال دیکھیں، آج ہمارے دلوں میں انبیاء کی عزت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عزت اور محبت ہے۔ کبھی ہماری ملاقات تو نہیں ہوئی، اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ اربوں مسلمان ہیں جن کے دلوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی جان پہچان نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں ہمارے دل ان کے ساتھ محبت میں بھرے ہوئے ہیں۔ تابعین، تبع تابعین، ہمارے ائمہ اکرام، امام بخاری، امام مسلم، کتنے ہی اور بزرگ ہیں، اگر ہم گننا شروع کر دیں تو تھک جائیں، لیکن نام ختم نہیں ہوں گے۔ ان سب کا احترام ہمارے دلوں میں،
کیوں؟ اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے کہ آج بن دیکھے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، یہ عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے نا کہ اللہ کی ذات جس کو چاہتی ہے عزت دینا، جبریل امین کو اللہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ وہ پھر فرشتوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بندے کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سب محبت کرو ان سے۔ اور پھر وہ فرشتے انسانوں کے دلوں میں آ کے ڈالتے ہیں، اور یوں انسان کی عزت دوسرے انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ تو عزت دینے والا بھی میرا رب ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور ذلیل کرنے والا بھی میرا رب ہے۔ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے۔ دنیا میں تو انسان خوش ہوتا ہے نا، فلاں کو میں نے عزت دلوا دی ہے، کوئی عہدہ دلوا دیا، کوئی اور کام کروا دیا ایسا، اور فلاں کو میں نے ایسے کر کے ذلیل کر دیا۔ کوئی ذلیل کر نہیں سکتا۔ جب انسان کے اپنے کرتوت ایسے ہوں، اس کے ساتھ رب ناراض ہو جائے، پھر اللہ ذلیل کر دیتا ہے۔ ہاں، اسباب دنیا کے بنتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے تو دھوپ ہوتی ہے۔ رب چاہے تو ویسے بھی کر سکتا ہے، لیکن دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو انسانوں کے دلوں کو موڑ دے، ہدایت سب کو مل جائے، لیکن اللہ اپنے انبیاء بھیجتے ہیں، اپنی کتابیں بھیجتے ہیں، اپنے فرامین، اپنے حکم بھیجتے ہیں۔ تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری خیر، ساری کی ساری بھلائیاں میرے رب کے ہاتھ میں، میرے رب کے پاس ہیں۔ جس کے انسان کو بھلائیاں چاہیے رب سے مانگے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جو مانگتا ہے اس کو اللہ کی ذات ضرور عطا فرماتی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے انسان تو مان جا، تیرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ عزت دے، ذلت دے، بادشاہی دے، واپس لے لے، زندگی دے، موت دے، جو چاہے کرے، بھلائیاں دے، نعمتیں دے، ان کو روک لے آزمائش کے لیے، میرے رب کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، وہی اللہ ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ دیکھیں کتنے آرام سے رات آتی ہے اور کتنے آرام سے دن آتے ہیں۔ انسان اگر کھڑے ہو کے سورج نکلتے کو دیکھتے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور روشنی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی جب شام ہوتی ہے روشنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور رات ہو جاتی ہے۔ کتنے غیر محسوس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن بالکل ایک ترتیب سے ہو رہی ہیں۔ یہ میرا اللہ کر رہا ہے، ایک وقت مقرر ہے، ایک ٹائم ہے، ایک ترتیب ہے، اس سے ہو رہی ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو نکالتا ہے زندوں کو، حی کو، من المیت، مردہ سے۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اس میں سے بارش آتی ہے، پودے اگنا شروع ہوتے ہیں، جو جاندار چیزیں ہوتے ہیں۔ بیج میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نظر آئے کھول کے دیکھیں کچھ نہیں ہوتا، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو اتنے اتنے بڑے درخت پیدا کر دیتی ہے۔ مرغی کے انڈے میں آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہاں پہ زندگی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات چوزہ نکال دیتی ہے، اور سب چیزوں کے انڈے جتنے ہیں۔ تو وہ میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ زندہ نکال سکتا ہے مردوں سے، وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ زندوں میں سے مردوں کو نکال سکتا ہے۔ وہ مردہ کو زندہ سے نکال سکتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکال سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور وہ ایسے کام کر رہے۔ وَتَرْزُقُ، اور رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بے شمار۔ رزق کی تقسیم بھی میرے رب کے پاس ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ لیکن مسلمان اور ایمان والا یہ سمجھتا ہے کہ رزق کا بے حساب ملنا بھی اس کے اوپر امتحان ہے کہ وہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کا کم ہونا بھی اس کے اوپر امتحان ہے۔ لیکن کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے رزق میں اضافہ کر سکے یا رزق میں کمی کر سکے۔ جو میرے اللہ نے لکھا ہے، یہ بار بار اللہ ہمیں کہتا ہے، کیوں؟ سب سے بڑی انسان کے لیے اس دنیا کے اندر مصیبت یہ رزق بنا ہوا ہے۔ اسی کے پیچھے انسان بعض دفعہ شرک اور کفر تک اور کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے میرے رب نے دینا اور جتنا لکھا ہوا ہے اس کی اتنی ہی اس کی قسمت ہے، تو اس پہ وہ راضی ہو جائے گا، رب کی رضا پہ۔ تو جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے۔ تو کسی کے دیے ہوئے پہ بھی انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رب کی دین ہے، بس اس کو دیا ہوا ہے، اس کی رب کی مرضی ہے۔
کوئی اس کو پوچھ تو نہیں سکتا نا. لا یتخذ المؤمنین الکافرین. اب یہ بڑی ہی اہم آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس زمانے میں نزول ہوا، یعنی مدینہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اس سے لے کر قیامت تک یہ ایمان والوں کے لیے ایک سبق آموز بات ہے جو آج ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. بحیثیت مسلمان انفرادی اور من حیث القوم بھی ہم اس سبق کو بھولے بیٹھے ہیں. لا یتخذ المؤمنین، اللہ کی ذات منع فرما رہی ہے، اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں، لا نہیں، یتخذی پکڑے بنائیں، المؤمنون ایمان والے مسلمان نہ بنائیں، الکافرین کافروں کو، اللہ کے انکار کرنے والوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو، جو ایمان نہیں لائے ان کو اولیاء دوست. ایمان والے، یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کافروں کو دوست نہیں بنائیں گے. اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے، اللہ کے حکموں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے جو کافر ہیں ان کو کبھی دوست نہیں بنائیں گے. من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے. یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے، مسلمان کافر کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کافر بھی کافر کا دوست ہو سکتا ہے، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا. وَمَن يَفْعَلْ، اب یہ دیکھیں بہت اہمیت والے الفاظ آ رہے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، یفعل فعل سے ہے، فعل ہوتا ہے کوئی کام کرنا، جو یہ کام کرے گا، ذالک جو کام کرے گا یہ، یعنی کافروں کو دوست بنائے گا مسلمانوں کو چھوڑ کے، فلیسا تو پس نہیں ہے، من اللہ اللہ کے ہاں، فی شیئن کچھ بھی اس کا حصہ نہیں ہے. کافروں کے ساتھ جو ایسا کرے گا تو اس کا پھر اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے بخشش کا. وہ چاہے تو اس کی بخشش کر دے، چاہے تو اس کی بخشش نہ کرے، کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بادشاہ ہے. لیکن اللہ کا وعدہ ختم ہو جائے گا. جب بھی آج دیکھ لیں مسلمان ممالک کس کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں؟ غیر مسلموں کی دوستی پہ. ادھر سے اگر مل جائے شاباشی تو ہمارا سٹینڈرڈ اپ ہو جاتا ہے ساری چیزوں کا، کہ دیکھیں جی فلاں نے بھی ہماری تعریف کی ہے. الحمدللہ اس وقت دنیا میں تقریباً 58 مسلم کنٹریز ہیں جن کی آپس میں دوستی نہیں ہے، لیکن وہ یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ اور کدھر کدھر جو غیر مسلموں کے ساتھ، رشیا اور چائنا کے ساتھ دوستی ہیں ان کی. وہ کہتے ہیں جی ہمالیہ سے بھی بڑی ہیں. یہ اللہ کی آیت ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. پریارٹی میں، تعلقات میں مسلمان کے ساتھ رکھنے، کافر کبھی ایمان والوں کا دوست نہیں ہو سکتا. اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پس اس کے ساتھ پھر اللہ کا بخشش کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ، مگر ایکسیپشن دی جا رہی ہے کہ کیا؟ ان تتقوا منہم تقاتا، یہ کہ اگر ان کے ساتھ، اللہ مگر ان یہ کہ تتقوا اختیار کرے، بچے ان سے، منہم تقاتا تو ان سے بچاؤ کے طریقے میں. یعنی اپنا جب کمزور تھے ایمان والے جیسے مکہ میں، تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ان کافروں کے ساتھ بنا کے رکھیں. اگر یہ کبھی تھوڑی سی زیادتی بھی کر لیں یا انہوں نے زیادتی بھی کی تو آپ نے آگے سے جواب نہیں دینا. کیوں؟ کہ آپ کمزور ہیں. اگر آپ آگے سے ریٹیلیٹ کریں گے، اس کا جواب دیں گے، تو وہ بدلے میں آپ کو بالکل بھی ملیا میٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی طاقت میں ہے. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتنی طاقت پکڑیں مل کے کہ وہ ان کافروں کا مقابلہ کر سکیں، اور پھر ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، تم ہمارے دوست نہیں ہو، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہاں، تو اگر ایسا ڈر ہو کوئی بچاؤ کے لیے، ان کی شر سے بچاؤ کے لیے، تو پھر انسان ان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. یہ ہمارے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، یا بیان بازی کرنے سے یا ٹی وی میں بتانے سے. یہ اللہ جانتا ہے دلوں میں کہ ہم کس لیے دوستی کر رہے ہیں. کہ ہمارے وہاں پہ کہیں بینکوں میں پیسے تو نہیں پڑے ہوئے، ہماری اولادیں تو وہاں سیٹل نہیں ہیں، ان کی نیشنلٹی کے لیے تو نہیں ہم سب کچھ کر رہے. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ، نفسہ اپنی ذات سے. اللہ آپ کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ رب ہر چیز پہ قادر ہے، رزق دینے والا وہی ہے. وہ تمہیں منع کر رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستیوں کے پینگے مت بڑھاؤ، مسلمانوں کے ساتھ رہو. آج مسلمان آپس میں ان کی دوستیاں نہیں ہیں، کافروں کے ساتھ دوستیاں. اللہ تمہیں ڈراتا ہے وہ ذات سے جو تمہارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور مدبر بھی ہے.
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کے پھر اسی کے پاس جانا ہے۔ جب انسان مرے گا، مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھے گا کہ پورے کے پورے انسانیت اللہ کے سامنے، جو اللہ کی مخلوق ہے، سب رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گی، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو جس رب کے سامنے لوٹ کے جانا ہے، جس رب کے سامنے اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کی باتوں پہ عمل کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیں۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔